एपिसोड 679। वो एक एक करके बाहर आ गए। अचानक ही अफसर और सिपाही ने फायरिंग शुरू कर दी। जोजो के साथ आने वाले इस नाकानी उफ्ताद के लिए तैयार नहीं थे। कभी सोच भी नहीं सकते थे कि पुलिस वाले जान के दुश्मन हो जाएंगे। उन्हें फिर सोचने समझने की मोहलत ही ना मिली। वो एक एक करके जमीन पर गिर पड़े। मरने वालों में पारस की डमी भी थी। जो सहमी हुई चीख रही थी, पापा जल्दी आ जाइए, अपने फरिश्तों को भेजिए, नहीं तो ये दुश्मन मुझे मार डालेंगे। पुलिस अफसर ने कहा, घबराओ मत, मैं इस अफसर की जबान से तुम्हारा पापा बोल रहा हूँ। जरा नजरें घुमा कर देखो, फरिश्ते आ गए हैं। जोजो ने घूम कर देखा। पुलिस चौकी की छोटी सी चार दीवारी के अंदर से मुसल्ला अफराद बाहर आ रहे थे। अफसर ने कहा, हमने यहाँ के तमाम सिपाहियों को ख़त्म कर दिया है। तुम्हें साथ ले जाने के लिए ये ज़रूरी था। वो गुस्से से आगे बढ़कर अपने नाजुक हाथों से उसे मारते हुए बोली, तुमने मेरे पापा को मार दिया है, उसे भी जिंदा करो, उसे भी जन्नत में ले चलो, नहीं तो मैं नहीं जाऊंगी। मरने वाले खुद ही जन्नत या दोज़ख में जाते हैं। चूंकि तुम जिंदा हो इसलिए मैं तुम्हें ले जाऊंगा। दो आदमियों ने जोजो को जकड़ लिया। फिर उसके साथ भी वही हुआ जो रसवंती के साथ हो चुका था। एक इंजेक्शन लगते ही वो बेहोश हो गई थी। तकरीबन 1 घंटे बाद बाबा साहब के दायरे में इत्तला पहुंची कि करीबी पुलिस चौकी में पारस की लाश पड़ी है। इसके अलावा इदारे के 2 गार्ड्स और चौकी के कई सिपाही अपने अफसर के साथ मारे गए हैं। ये खबर सुनते ही सोनिया का दिल टूटने लगा। पारस को अगरचे नशा नहीं होता था, ताहम उसने शराब पी हुई थी। इसलिए सोनिया ने उससे कहा था कि वो दूसरी सुबह पाक साफ होकर इदारे में आए। चूंकि वो तन्हा गया था, इसलिए मौत की खबर सुनकर सोनिया का ध्यान इसी तरफ गया था। वो अली तैमूर के साथ तेजी से कार ड्राइव करती हुई चौकी तक आई। उसके पीछे इदारे के कुछ और जिम्मेदार अफराद आए थे। चौकी में पुलिस और इंटेलिजेंस वालों की भीड़ लगी हुई थी। सोनिया और अली तैमूर ने सबसे पहले डमी की लाश देखी, फिर समझ गए कि वो पारस नहीं है। पारस और डमी के दरमियान जो फ़र्क था उसे सिर्फ ख़ास लोग ही समझते थे। इदारे के एक शख्स ने बताया कि जो भी डमी के साथ निकली थी। इदारे में मुंतज़िम आला ने तस्दीक की, जिससे साबित हुआ कि जोजो को अगवा किया गया है। फिर रसवंती के मुताल्लिक़ भी तशवीश हुई। आर्मर ने रसवंती और जोजो के दिमाग तक पहुंचने की नाकाम कोशिशें की। फिर कहा, वो दोनों बेहोश हैं, अभी कुछ मालूम नहीं होगा कि उन्हें कौन ले गया है और कहाँ ले गया है। दूसरे दिन इदारे में एक तो फराद अली तैमूर की मौत के बाइस मातमी सुकूत तारी था। दूसरे रसवंती और जोजो की गुमशुदगी ने सबको परेशान कर रखा था। पारस इदारे में वापस आ गया था। उसने कहा, पापा के वफात पाते ही दुश्मनों के हौसले भी बुलंद हो गए हैं और कामयाबी भी उनका मुक़द्दर बन गई है। मैं हैरान हूं कि मामा और जोजो को बाहर जाने की इजाज़त क्यों दी गई। मुंतज़िम आला ने कहा, मादाम रसवंती अपनी मर्जी की मालिक हैं, हम उन्हें बाहर जाने से रोक नहीं सकते थे। और जोजो जिद कर रही थी, जनाब शेख साहब के हुजरे में जाना चाहती थी, जबकि वो इबादत में मसरूफ़ थे। मैंने मजबूर होकर उसे डमी पारस और मुसल्ला गार्ड्स के साथ जाने दिया। सोनिया ने कहा, जो हो चुका है उस पर बहस करना फजूल है। जो होने वाला है उससे होशियार रहने और एहतियाती तदाबीर पर अमल करते रहने की ज़रूरत है। फराद अली तैमूर की तदफीन के वक्त बड़े बड़े ममालिक के कई नुमाइंदे आए थे। वो फराद की मौत पर अफसोस का इजहार कर रहे थे। रसवंती और जोजो की तलाश के सिलसिले में अपने भरपूर ताउन का यकीन दिला रहे थे। सुपर मास्टर और मास्कमैन के नुमाइंदों ने तमाम लोगों के सामने सोनिया, पारस और अली तैमूर की मौजूदगी में साफ तौर से कह दिया कि बड़े ममालिक सुकून का सांस ले रहे हैं। फराद अपनी टेलीपैथी की दहशत के साथ फना की गोद में चला गया है। उसकी फैमिली का सवाल शुरू हो चुका है और सोनिया एक ऐसा अकेला हाथ है जो दुनिया के एक सिरे से दूसरे सिरे तक ताली बजाने के लिए दूसरे हाथ से महरूम रहा करेगी। बाबा साहब के हज़ारों सोगवारों की आंखों के सामने फराद अली तैमूर को मिट्टी में सुला दिया गया। इस दुनिया में कोई कितना ही सरकश, शहज़ोर या अजीम इंसान हो, उसे एक दिन मिट्टी में मिला दिया जाता है, और ये महज इसलिए कि जिंदा लोग इबरत हासिल करते रहें। मैं जिंदा हूँ, आप भी जिंदा हैं, और हम सब उस वक्त तक जिंदा रहेंगे जब तक कातिब तकदीर को मंजूर रहेगा। मैंने बारहा मौत के चुंगल से निकल कर नई जिंदगी हासिल की और हर बार खुदावंदे करीम का लाख लाख शुक्र अदा किया। शुक्र इसलिए भी अदा किया कि नई जिंदगी के साथ नए मसाइब भी मिलते हैं, और मसाइब से गुजरने का हौसला भी वही रब्बे करीम देता है। इस बार मैं अपनों के लिए बोझ बन गया था। मुझे ऑपरेशन थिएटर पहुंचाने के बाद ये मसला पैदा हो गया था कि मुझे ख्याल खानी करने वाले दुश्मनों से किस तरह बचाया जाए। मैडोना की तरफ से इत्मीनान हो गया था क्योंकि अली तैमूर ने उसे पहचान लिया था।
رسونتی نے اسے دماغی جھٹکے پہنچا کر وقتی طور پر خیال خانی کے ناقابل بنا دیا تھا۔ دانیال سے توقع تھی کہ وہ میڈونا کو ٹھکانے لگا دے گا، لیکن وہ در پردہ اپنی ٹیلی پیتھی کی قوت میں اضافہ کرنے کے لیے ہمارے خلاف نئی چالیں چلنے لگا تھا۔ ادھر آپریشن کے بعد مجھ پر بے ہوشی طاری ہو گئی تھی۔ دشمن میرے ہوش میں آنے کا انتظار کر رہے تھے۔ ان دشمنوں میں دانیال بھی تھا، لیکن کسی کو پتہ ہی نہ چلا کہ مجھے کب ہوش آیا اور کب مجھے کوما میں پہنچا دیا گیا۔ یہیں سے میری نئی زندگی کا آغاز ہوا۔ دوست اور دشمن مجھے کوما کی حالت میں دیکھ رہے تھے۔ دراصل میں کوما میں نہیں تھا۔ میں خود نہیں جانتا تھا کہ میں کس عالم میں تھا۔ میرے دماغ میں میری بند آنکھوں کے پیچھے نور ہی نور تھا۔ اس نور میں کسی کا سایہ نہیں تھا، کوئی سوچ کی لہر نہیں تھی، نہ اپنی تھی نہ پرائی۔ میں یہ سمجھنے کے قابل نہیں تھا کہ میں کون ہوں، کہاں ہوں اور کس حالت میں ہوں۔ میں یہ بھی نہیں جانتا تھا کہ وقت تھم گیا ہے یا بدستور چل رہا ہے۔ اگر تھم گیا ہے تو میں مر چکا ہوں، اور اگر زندہ ہوں تو نہ جانے کتنے دن، کتنے سال اور کتنی صدیاں گزر گئیں۔ مجھے پہلی بار اس وقت زندگی کا احساس ہوا جب جناب شیخ الفارس کی دھیمی دھیمی سی مگر گونجتی ہوئی سی آواز سنائی تھی۔ وہ فرما رہے تھے، یہ ساری دنیا فانی ہے، فنا ہوتی رہتی ہے، فنا ہوتی رہے گی، صرف ایک اللہ کی ذات باقی ہے اور باقی رہے گی۔ تم ہر بار فنا سے بچتے آئے ہو، اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم باقی رہ جاؤ گے۔ تم اس لیے رہ جاتے ہو کہ طبعی عمر تک سانس لینا تمہارے مقدر میں لکھا ہوا ہے۔ میں نے آنکھیں کھولنے کی کوشش کی لیکن کھول نہ سکا۔ میں معلوم کرنا چاہتا تھا کہ میں کہاں ہوں اور جناب شیخ صاحب کہاں ہیں۔ کیا وہ میرے قریب ہیں یا میرے اندر بول رہے ہیں؟ وہ بول رہے تھے، تم نے زندگی میں کئی مراحل طے کیے، اب آخری مرحلہ طے کرنے کے لیے زندہ ہو۔ آج سے اپنی زندگی کے آخری دنوں تک تم گمنام رہو گے۔ تم دنیا والوں کے لیے مر چکے ہو، اپنی زبان سے اپنا نام اور اپنی شخصیت ظاہر نہیں کرو گے۔ ایسا کرنے میں ایک خاص مصلحت ہے۔ میں سن رہا تھا اور ان کی ایک ایک بات سے متاثر ہو رہا تھا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ کیوں اپنے نام اور شخصیت کو گم کر دینا چاہیے۔ یہ دونوں چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کے لیے آدمی جیتا ہے اور مرتا ہے۔ اس کے باوجود میں ان کی باتوں کو درست تسلیم کر رہا تھا۔ انہوں نے فرمایا، سونیا ایک نئی بستی آباد کر رہی ہے تاکہ دنیا والوں سے دور رہ کر تمہارا خاندان سکون سے زندگی گزارے، لیکن وہ بستی بھی تو دنیا میں ہی ہوگی، اور دنیا میں سکون محال ہے۔ یہ سکون صرف ہمیں حاصل ہوتا ہے۔ انہوں نے ایک ذرا توقف سے کہا، ہم محل میں نہیں حجرے میں رہتے ہیں، دنیا میں نہیں دین کے ماحول میں سانس لیتے ہیں۔ ہم سادہ کھاتے ہیں اور سستا پہنتے ہیں۔ ہم کسی سے کچھ نہیں مانگتے، اللہ سے مانگتے ہیں اور بندوں کو دیتے ہیں۔ اب ذرا غور کرو، میں بھی اسی دنیا میں ہوں، پھر میرا کوئی دشمن کیوں نہیں ہے؟ میں نے اکثر عبادت کے تسلسل سے نکل کر تم لوگوں کو معقول مشورے دیے ہیں اور قدرت کا منشا سمجھتے ہوئے تمہاری اور تمہارے بچوں کی مدد کی ہے۔ اس طرح تمہارے دشمن میرے دشمن ہو گئے ہوں گے۔ اس کے باوجود وہ دشمن مجھ تک کیوں نہیں پہنچ پاتے؟ یہی غور کرنے کا مقام ہے۔ وہ ذرا چپ رہے، جیسے مجھے غور کرنے کا موقع دے رہے ہوں۔ پھر انہوں نے سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے کہا، ہم زیادہ سے زیادہ عبادت میں وقت گزارتے ہیں اور بندوں سے بہت کم بولتے ہیں۔ ضرورت کے مطابق کم بولنے سے باتوں میں وزن ہوتا ہے، وہ باتیں اثر کرتی ہیں، فساد نہیں پھیلاتی۔ ہم بھوک کے مطابق کم کھاتے ہیں اور ضرورت کے مطابق سستا اور سادہ پہنتے ہیں، اس لیے کسی کو اندیشہ نہیں ہوتا کہ ہم زیادہ کے لالچ میں اس سے کچھ چھیننے آئیں گے۔ دشمنوں کو یہ یقین نہیں ہوتا کہ عبادت میں مصروف رہنے والا شیخ الفارس بڑی خاموشی سے فراد اور اس کی فیملی کی گاہے بگاہے مدد کرتا ہے۔ یقین اس لیے نہیں ہوتا کہ موجودہ سائنسی دور میں روحانیت پر سے اعتماد اٹھ گیا ہے۔ لوگ اس بات کو مذاق سمجھتے ہیں، کوئی روحانی عمل بھی ہوتا ہے۔ دنیا والوں کے لیے تمہاری یہ نئی زندگی بھی ایک مذاق ہوگی۔ ہماری دنیا میں کسی کو کوما میں پہنچا کر اس کے دماغ اور جسم کو بے حس بنایا جاتا ہے۔ میں نے روحانی عمل کے ذریعے دشمنوں کو تمہارے دماغ میں آنے نہیں دیا اور تمہاری جگہ اپنے ادارے کے قریب المرگ مریض کو ڈمی فرہاد بنا کر اسے کوما میں رکھا۔ دشمن ٹیلی پیتھی جاننے والے اسے فرہاد سمجھتے رہے۔ اس قریب المرگ ڈمی کا دماغ بہت ہی کمزور تھا۔ خیال خانی کرنے والے اس کے دماغ کی تہہ تک خفیہ خیالات کے خانوں میں پہنچتے تھے اور یہ سمجھ نہیں پاتے تھے کہ وہاں روحانی عمل جاری ہے۔ اسے جاری رکھنے کے لیے میں اپنے حجرے میں بند رہتا ہوں۔
रसवंती भी मेरे हुजरे के दरवाजे तक वापस आकर चली गई थी। मेरे मुरीद जानते हैं कि मैं रूहानी अमल में मसरूफ़ हूँ, लेकिन ये नहीं जानते थे कि इस अमल का ताल्लुक तुमसे है। आज से तुम्हारी ज़िंदगी क्या है? तुम जिंदा हो मगर नहीं हो। तुम फराद अली तैमूर हो मगर नहीं हो। यहाँ तुम्हारे जितने लहू के और जबान के रिश्ते हैं वो तुम्हें देखेंगे मगर पहचान नहीं पाएंगे। तुम उन्हें मुखातिब करोगे, उनसे गुफ्तगू करोगे, मगर अपनी शनाख्त नहीं पेश करोगे। इससे भी ज़्यादा बहुत कुछ होने वाला है। वो सब कुछ होने वाला है जिसकी तवक्को कोई नहीं कर सकता। तुम्हारी दास्तान हयात एक अजीब व गरीब मोड़ पर आ गई है। अब वो होगा जो कभी नहीं हुआ। दुनिया इसी को कहते हैं। यहाँ वो हो जाता है जो पहले कभी नहीं होता। अपनी आंखें बंद रखो, जब खोलोगे तो उसी पुरानी दुनिया में पहुंचोगे, मगर वो सरासर नई और अनोखी होगी। जनाब शेखुल फारस खामोश हो गए। मैंने सोचा कि शायद वो फिर बोलेंगे, लेकिन वो मेरे अंदर से चले गए थे या मेरे सामने से जा चुके थे। मैं अपनी मर्जी से आंखें खोलकर नहीं देख सकता था। पता नहीं ये आंख कब खुलेगी। जब भी खुलेगी मैं अपनों को और गैरों को, दोस्तों को और दुश्मनों को नए मिजाज, नई दोस्ती और नई दुश्मनी के रंग में रंगा हुआ देखूंगा। मास्कमैन और पास्कल एक बड़ी सी स्क्रीन के सामने कुछ फासले पर बैठे हुए थे। उन्हें स्क्रीन पर जो नजर आ रही थी वो आंखें बंद की एक बिस्तर पर पड़ी हुई थी। बिस्तर के सराहने और बाएं जानिब तरह तरह की मशीनें और आलात दिखाई दे रहे थे। एक डॉक्टर मशीन के पास मसरूफ था, दूसरा डॉक्टर जोजो का मुआयना कर रहा था। नर्सें और असिस्टेंट उनके अहकामात की तामील कर रहे थे। मास्कमैन ने उनकी मसरूफियात से नजरें हटाकर पास बैठे हुए पास्कल को देखा, फिर कहा, तुमने रसवंती को अगवा करने में कोई कसर उठा नहीं रखी थी, लेकिन सुपर मास्टर का ख्याल खानी करने वाला बासी ले गया। वो सोचने के अंदाज में चुप हुआ, फिर कहने लगा, फराद की मौत के बाद टेलीपैथी के एतबार से, रसवंती और जहनी सलाहियतों के एतबार से सोनिया बहुत अहम है। रसवंती को दुश्मन की लॉबी में नहीं पहुंचना चाहिए था। पास्कल ने कहा, मैं सोनिया को ट्रैप करके इसकी तलाफी कर सकता हूं। हरगिज़ नहीं, सोनिया के करीब से भी ना गुजरना। वो एक नाकाबिले इलाज बीमारी है। तुम्हें लगेगी तो यहाँ तक आएगी, फिर यहाँ से तुम्हारी कब्र तक जाएगी। हम नहीं चाहते वो कभी हमारे मुल्क में कदम रखे। लोग कहते हैं रूस आनी दीवारों के पीछे है, और ये दुरुस्त है। फराद जैसा टेलीपैथी जानने वाला भी हमारे मुल्क की ज़मीन पर कदम न रख सका था, फिर सोनिया कैसे आ सकेगी? फराद ने यहाँ कभी कदम रखने की इसलिए ज़रूरत नहीं समझी थी कि ख्याल खानी के ज़रिए जहाँ चाहता था पहुँच जाता था। मेरा ख्याल है सोनिया जोजो की खातिर यहाँ ज़रूर आएगी, इसलिए तुम उसके करीब न जाना। उसे खुद आने दो। अब उसके पास टेलीपैथी का सहारा नहीं रहा। वो यहाँ आकर बेमौत मरेगी। पास्कल ने कहा, मेरा ख्याल है जोजो की तलाश में पारस आएगा। वो अपनी बात जारी न रख सका। जोजो को अटेंड करने वाले डॉक्टर दूसरे कमरे में आ गए थे और कैमरे को देखते हुए, यानी कैमरे के जरिए स्क्रीन पर देखते हुए मास्कमैन से कह रहे थे, सर हमने पूरी तवज्जो से मुआयना किया है। उसके बचकानापन को ख़त्म किया जा सकता है। ये जहनी तौर पर बालिग हो सकती है। इसके लिए ब्रेन का मेजर ऑपरेशन ज़रूरी है। दूसरे डॉक्टर ने कहा, लेकिन एक कबाहत है, ऑपरेशन के नतीजे में ये अपनी पिछली ज़िंदगी भूल सकती है, क्योंकि ये ऑपरेशन एक तरह का ब्रेन वॉश भी हो सकता है। मास्कमैन ने माइक को सामने रखकर कहा, मैं ब्रेन वॉशिंग की इजाज़त नहीं दूंगा। जोजो की अहमियत महज टेलीपैथी के बाइस है। अगर ये सलाहियत ख़त्म हो जाएगी तो ये हमारे किसी काम की नहीं रहेगी। डॉक्टर ने कहा, यह हमारी पहली स्टडी है। हमारे मुल्क में ब्रेन से मुताल्लिक आलमी शोहरत रखने वाले 2 डॉक्टर हैं। आप उन्हें हमारी टीम में शामिल कर दें। हम जोजो की टेलीपैथी को महफूज रखने की कोशिश करेंगे। वो दोनों डॉक्टर कल यहाँ पहुँच जाएंगे। दैट्स ऑल। डॉक्टर उस कमरे से चलते हुए फिर जोजो के पास आकर मसरूफ़ हो गए। मास्कमैन ने पास्कल से कहा, आदमी के पास अगर बेहतरीन सलाहियतें हों और वो उनसे किसी को फ़ायदा पहुंचाना ना जानता हो तो वो तमाम तर सलाहियतों के बावजूद नाकारा होता है और फ़ायदा पहुंचाने के बजाय नुकसान पहुंचाता है। पास्कल ने कहा, हाँ मैं समझ रहा हूँ। आप जोजो के मुताल्लिक कह रहे हैं। उस लड़की के ज़रिए फराद और उसके साथियों को कई बार नुकसान पहुंचा है। उन्होंने अपनी चालाकी से कभी फ़ायदा भी उठाया है, मगर ऐसा बचकाना जहन रखने वाली लड़की हमारे लिए ख़तरा बन जाएगी। उसका ज़हनी तौर पर बालिग होना बेहद ज़रूरी है। हम देखेंगे कि हमारे आलमी शोहरत रखने वाले डॉक्टर जोजो के सिलसिले में क्या करते हैं। तुम बताओ रसवंती का सुराग कैसे लगाओगे?
میں خیال خانی کے ذریعے سپر ماسٹر کے تمام خفیہ اڈوں تک پہنچ رہا ہوں۔ اس کے ایک اڈے کے اطراف بڑے سخت حفاظتی انتظامات کیے گئے ہیں۔ وہاں ڈیوٹی پر حاضر رہنے والا ایک معمولی سپاہی بھی یوگا کا ماہر ہے۔ یہ احتیاطی عمل ظاہر کرتا ہے کہ رسونتی اسی جگہ رکھی گئی ہے۔ ہمارے جاسوس موقع کے انتظار میں ہیں۔ وہاں ڈیوٹی دینے والے کسی اعلیٰ افسر کو اعصابی کمزوری میں مبتلا کریں گے۔ پھر میں خیال خانی کے ذریعے اس اڈے کے اندر پہنچ جاؤں گا۔ تم رسونتی کے دماغ میں جانا چاہتے ہو تو وہ سانس روک لیتی ہے۔ اس کا مطلب ہے سپر ماسٹر کا خیال خانی کرنے والا کوڈ ورڈز کے ذریعے اس سے باتیں کرتا ہے۔ اسے قابو میں کرنے کی ایک اور تدبیر ہے۔ وہ علی تیمور پر جان دیتی ہے۔ تم اس کی جان یہاں لے آؤ تو وہ تم سے دماغی رابطے پر راضی ہو جائے گی۔ وہ ہنستے ہوئے بولا، میں نے علی تیمور کی محبوبہ فرزانہ کو زندہ چلنے پر مجبور کیا تھا۔ اس نے دعویٰ کیا ہے کہ مجھے بھی زندہ چلائے گا۔ بیچارہ بھول گیا ہے کہ ٹیلی پیتھی کا سہارا دینے والا باپ اس دنیا میں نہیں رہا ہے۔ آئندہ وہ ہماری ٹیلی پیتھی کی ایک پھونک سے اڑ جائے گا۔ پاسکل ایسی خوش فہمی نقصان پہنچاتی ہے۔ فرات کے دونوں بیٹے طرح طرح کے علم و ہنر میں یکتا ہیں اور دشمن خیال خانی کرنے والوں سے بچنے کے ہتھ کنڈے بھی جانتے ہیں۔ میرا مشورہ ہے خوب سوچ سمجھ کر منصوبے بناؤ اور پوری طرح محتاط رہ کر علی تیمور کو ٹریپ کرو۔ یہی ایک مہرا رسونتی کو یہاں لا سکتا ہے۔ پھر یہاں لانا بھی ضروری نہیں ہے۔ جب تک بیٹا ہماری مٹھی میں رہے گا، ماں دشمن کے پاس رہ کر بھی ہماری وفادار رہے گی۔ پاسکل نے اپنی جگہ سے اٹھ کر کہا، میں جا رہا ہوں، کل تک کوئی اچھی خبر سناؤں گا۔ وہ ماسک مین سے مصافحہ کر کے چلا گیا۔ پروجیکشن روم سے نکل کر مختلف کوریڈور سے گزرتے ہوئے ایک ایکس رے روم میں پہنچا۔ ماسک مین سے ملاقات کرنے والے کو آنے اور جانے کے وقت اس کمرے سے گزرنا پڑتا تھا۔ وہاں نصب کی ہوئی مشینیں بتاتی تھیں کہ گزرنے والا کیا کچھ چھپا کر لے جا رہا ہے۔ پاسکل پر مکمل اعتماد تھا، اس کے باوجود اسے بھی پوری طرح چیک کیا جاتا تھا۔ وہ ایکس رے روم سے نکل کر سیکیورٹی آفیسر کے کمرے میں پہنچا۔ وہاں اس نے اپنا شناختی کارڈ اور ماسک مین سے ملاقات کا اجازت نامہ دوبارہ دکھایا۔ اس نے ماسک مین کے پاس آتے وقت بھی یہ چیزیں دکھائی تھیں اور مخصوص کوڈ ورڈز ادا کیے تھے۔ یہی عمل واپسی پر بھی دہرانا پڑتا تھا۔ افسر نے مطمئن ہو کر اس کا ضبط کیا ہوا ریوالور اسے واپس کر دیا۔ وہاں ہر کمرے میں خفیہ کیمرے نصب کیے گئے تھے جو آنے جانے والوں کو متحرک فلموں میں ریکارڈ کرتے تھے۔ وہ داخلی دروازے کے پاس آ گیا۔ وہاں ایک بڑی سی میز پر ایک بڑا سا رجسٹر رکھا ہوا تھا۔ اس نے آتے وقت اپنی آمد کا مقصد اور وقت لکھا تھا۔ اب اس نے روانگی کا وقت لکھا، اپنے دستخط کیے، پھر دروازے کی طرف منہ کر کے کوڈ ورڈز ادا کرتے ہوئے بولا، دروازہ کھول دو۔ وہ خودکار دروازہ صرف خود سے بند نہیں ہوتا تھا بلکہ مقفل بھی ہو جاتا تھا۔ پاسکل کی آواز پر وہ خود بخود کھل گیا۔ باہر مسلح گارڈز الرٹ کھڑے ہوئے تھے۔ ماسک مین کی رہائش گاہ کے باہر چاروں طرف کھلا میدان تھا۔ میدان کے چاروں طرف ایک مصنوعی جھیل تھی جو کئی میل تک پھیلی ہوئی تھی۔ اس جھیل کے پانی کو چھوتے ہی بجلی کا جھٹکا پہنچتا تھا۔ کشتی یا موٹر بوٹ کے ذریعے کوئی ماسک مین تک نہیں پہنچ سکتا تھا۔ خشکی کا کوئی راستہ نہیں تھا، صرف ہیلی کاپٹر کے ذریعے آمد و رفت ممکن تھی، اور ماسک مین کا مخصوص ہیلی کاپٹر ہی وہ جھیل عبور کر سکتا تھا۔ پاسکل ہیلی کاپٹر کے ذریعے ماسکو کے سرکاری فلائنگ کلب تک آیا، پھر وہاں سے ایک کار میں اپنی رہائش گاہ تک پہنچ گیا۔ اس کی رہائش گاہ کے چاروں طرف بھی سخت فوجی پہرا رہا کرتا تھا۔ پاسکل کو بھی پوری طرح اپنی شناخت پیش کرنے کے بعد اس احاطے میں داخل ہونے کی اجازت ملتی تھی۔ وہ اپنے کمرے میں آ کر آرام سے بیٹھ گیا، آنکھیں بند کر کے علی تیمور کو تصور میں دیکھنے لگا۔ اس کی آواز اور اس کے لب و لہجے کو سوچ کے ذریعے دہرانے لگا۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ اس کے دماغ میں پہنچ گیا۔ علی تیمور نے فوراً ہی سانس روک لی، پھر آہستہ آہستہ سانس لیتے ہوئے بولا، کون ہے؟ ماما۔ ماما اگر آپ ہیں تو کوڈ ورڈز بتائیں۔ پاسکل نے کہا، میں کوئی اور ہوں۔ میں مکمل تعارف کیے بغیر کوئی بات نہیں کروں گا۔ میں تمہاری ماں کو ڈھونڈ نکالنے کے لیے تمہارے بہت کام آ سکتا ہوں۔ شکریہ، میں پہلے کہہ چکا ہوں اپنا نام اور پتہ بتاؤ۔ میری کچھ مجبوری ہے، تمہیں ماں چاہیے یا میرا تعارف؟ علی تیمور نے سانس روک لی۔ وہ دماغ سے نکل کر اپنی جگہ حاضر ہو گیا۔ اسے بہت غصہ آیا، جیسے علی تیمور نے دھکے مار کر نکال دیا ہو۔ وہ تھوڑی دیر تک غصہ پیتا رہا اور سوچتا رہا، ایک بیٹے کے لیے ماں سے اہم کوئی رشتہ نہیں ہوتا، لیکن بیٹا اصولوں کا پابند ہے، کسی اجنبی سے ماں کے سلسلے میں تعاون حاصل کرنا نہیں چاہتا۔ مجھے جھوٹ اور فریب سے کام نکالنا ہوگا۔ اس نے پھر پرواز کی، اس کے دماغ میں پہنچ کر بولا، سانس نہ روکنا، میرا نام جان شیفرڈ ہے، میں اس وقت برلن میں ہوں۔
علی تیمور نے کہا، تم جس جگہ ہو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ماسک مین کے لیے کام کر رہے ہو۔ ہاں درست ہے، اس طرح یہ بھی سمجھ گئے ہوگے کہ تمہاری ماں سپر ماسٹر کی قید میں ہے۔ ہاں، اور یہ بھی سمجھ رہا ہوں کہ ماسک مین میری ماما کو سپر ماسٹر کی قید میں برداشت نہیں کرے گا۔ وہ چاہتا ہے پاپا کے بعد ہمارے پاس ٹیلی پیتھی کی جو طاقت رہ گئی ہے وہ اسے مل جائے۔ یہ دونوں سپر طاقتیں میری ماما کی صلاحیتوں سے فائدہ اٹھانا چاہتی ہیں۔ تم اپنی ماما کو سمجھاؤ کہ وہ ہم میں سے کسی کی قید میں رہنا پسند نہ کریں۔ انہیں جہاں قید کیا گیا ہے وہ وہاں کے متعلق تمہیں بتاتی رہیں گی، اور مجھے معلوم ہوتا رہے گا تو میں پہرا دینے والے گارڈز کے دماغوں میں پہنچ جاؤں گا، مادام کو وہاں سے نکال لاؤں گا، اور تم ماما کو وہاں سے نکال کر میرے پاس پہنچا دو گے۔ کیا مجھے نادان بچہ سمجھ کر آئے ہو؟ تم تانے کیوں دے رہے ہو؟ میں پہلی بار دوست بن کر آیا ہوں، تم نے مجھے پہلے کبھی آزمایا نہیں، تو پھر یہ بے اعتمادی کیوں؟ سپر ماسٹر اور ماسک مین کو ہزاروں بار آزمایا گیا ہے، ان کے ٹیلی پیتھی جاننے والے بھی وہی مزاج رکھتے ہیں۔ اگر تم انسان دوست ہوتے تو پاپا کی طرح آزاد ہوتے، ماسک مین کے غلام نہ بنتے۔ میرا خیال ہے اس کے بعد کچھ کہنے سننے کی گنجائش نہیں رہی، اب چلے جاؤ۔ اس نے سانس روک کر اسے بھگا دیا اور سوچنے لگا، 24 گھنٹے گزر چکے ہیں، ماما نے مجھ سے رابطہ کیوں قائم نہیں کیا؟ اگر اغوا کرنے والوں نے انہیں بے ہوش کیا ہوگا تو انہیں اب تک ہوش میں آ جانا چاہیے۔ اگر ان کی بے ہوشی طویل ہو رہی ہے تو یہ بات تشویشناک ہے۔ اس نے ریسیور اٹھا کر نمبر ڈائل کیے، رابطہ قائم ہونے پر کہا، آرمر انکل، میں بے چینی سے انتظار کر رہا ہوں، 24 گھنٹے گزر چکے ہیں۔ بیٹے میں کئی بار ان کے پاس جا چکا ہوں، ان کا دماغ بے حس ہے، میری سوچ کی لہروں کا جواب نہیں دیتا، ذرا انتظار کرو، میں پھر ہو کر آتا ہوں۔ آرمر نے ریسیور رکھ کر خیال خانی کی، پھر رسونتی کے دماغ میں پہنچ کر اسے مخاطب کیا، لیکن جواب نہیں ملا۔ اس نے پھر مخاطب کیا، مسز فرہاد، میں محسوس کر رہا ہوں آپ نارمل ہیں، جواب دیجیے۔ اسے کسی مرد کی آواز سنائی تھی، وہ کہہ رہا تھا، مسٹر اب یہ مسز نہیں رہی، فرہاد مر چکا ہے، اسے اب فرہاد سے منسوب نہ کرو، یہ خالی زمین کی طرح ہے، کوئی بھی ذہانت سے یا قوت بازو سے اس زمین پر قبضہ جما سکتا ہے، اور جو قبضہ جما لے وہی اس کا مالک اور مختار کہلائے گا۔ آج ہم اس کے مالک ہیں اور مختار کل کی طرح اس زمین کا نقشہ اور نام بدل رہے ہیں۔ یہاں سے چلے جاؤ، پھر کبھی آؤ گے تو اس کے دماغ میں جگہ نہیں ملے گی، اگر کبھی سامنا ہوگا تو اسے پہچان نہیں سکو گے، یہ کسی اور ہی رنگ روپ میں رہے گی، فی الحال یہاں سے چلے جاؤ۔ اس بولنے والے نے رسونتی کو سانس روکنے کا حکم دیا، اس نے سانس روکی، آرمر دماغی طور پر اپنی جگہ حاضر ہو گیا۔ اس نے پھر خیال خانی کی پرواز کی، رسونتی کا دماغ اندھیرے میں ڈوب رہا تھا۔ اس نے مخاطب کیا، مگر اتنی سی دیر میں وہ دماغ ڈوب چکا تھا۔ وہ مایوس ہو کر واپس آ گیا اور علی تیمور کو ساری رودات سنانے لگا۔ علی نے پریشان ہو کر کہا، پتہ نہیں وہ لوگ ماما کے ساتھ کس طرح پیش آ رہے ہیں، آپ فوراً سپر ماسٹر سے رابطہ قائم کریں، ان سے صاف صاف کہہ دیں اگر کسی پہلو سے بھی ماما کی توہین کی گئی تو میں ان کے ملک میں تباہی مچا دوں گا، اور ایسی انتقامی کارروائی کے لیے میں ٹیلی پیتھی کا محتاج نہیں ہوں۔ آرمر نے نائب سپر ماسٹر کو مخاطب کیا۔ نائب نے کہا، ماسٹر بہت مصروف ہیں، وہ تمہارے جیسے چوہے خیال خانی کرنے والے سے گفتگو کرنا ضروری نہیں سمجھتے۔ آرمر نے کہا، مجھے اس بات پر غصہ آ سکتا ہے اور میں تمہیں دماغی جھٹکے پہنچا سکتا ہوں، مگر میں اپنے مزاج سے مجبور ہوں، کسی کو اذیت میں مبتلا کرنا نہیں چاہتا۔ میں علی تیمور کا پیغام لے کر آیا ہوں، اس نے کہا ہے مادام رسونتی کو واپس بھیج دو، انہیں کسی طرح کا نقصان نہیں پہنچنا چاہیے، ورنہ انتقامی کارروائی بہت مہنگی پڑے گی۔ نائب نے ہنستے ہوئے کہا، آرمر، ان کی پشت پر ایک تم ہی ٹیلی پیتھی جاننے والے رہ گئے ہو، تم ہمارے خفیہ اڈوں اور یورینیم کے ذخیروں کو تباہ نہیں کرو گے۔ اس کی کئی وجوہات ہیں، ایک تو یہ تمہارا وطن ہے، تم اس کی ترقی کو خاک میں نہیں ملاؤ گے، دوسرے ان اڈوں کو تباہ کرنے سے سینکڑوں افراد مارے جائیں گے اور تم ناحق کسی کی جان لینا گوارا نہیں کرو گے۔ آخری بات یہ کہ اتنی بڑی دنیا میں صرف جو تمہیں عزیز ہے، اگر تم علی تیمور کی انتقامی کارروائی میں شریک ہوگے تو ہم ماسک مین سے سودا کریں گے، وہ رسونتی اور جو کے تبادلے پر راضی ہو جائے گا، ہم رسونتی کو اس کے حوالے کریں گے اور جو کو بے موت مارنے اپنے پاس لے آئیں گے۔ وہ گھبرا کر بولا، تم معصوم جو کو نقصان نہیں پہنچاؤ گے، تم یہ برا وقت نہ آنے دو، جاؤ آرام سے بیٹھو اور علی تیمور کی وکالت نہ کرو، اسے غصہ اور جنون میں ادھر آنے دو، اس نے ہماری ٹرانسفارمر مشین کو تباہ کیا تھا، ہم اس کی ماں کے سامنے مشین کی طرح اسے دھماکے سے اڑائیں گے،
आर्मर शिकस्त खोरता अंदाज में अली तैमूर के पास आ गया। उसे नायब सुपर मास्टर की बातें सुनाई। अली ने कहा, बस इतना ही काफ़ी है कि आपके ज़रिए मेरी बातें उन तक पहुंच गई हैं। आप आराम करें। ये क्या कह रहे हो बेटे? मैं बेशक जोजो को अपनी जान से ज़्यादा चाहता हूँ, लेकिन उसकी खातिर तुम लोगों का साथ नहीं छोड़ूंगा। फिलहाल तुम लोगों के साथ मैं ही एक टेलीपैथी जानने वाला रह गया हूँ। अंकल, जब पापा जिंदा थे तब भी हम टेलीपैथी का सहारा लेने से इनकार करते थे। पारस से जाकर पूछ लीजिए, वो भी आपका ताउन हासिल नहीं करेगा। इतने अरसे में आपको समझ लेना चाहिए कि हमारा तरीक़ाकार सबसे मुख्तलिफ है। मैं मानता हूँ, मगर मेरे नुक्ता नज़र से देखो, मैं जोजो को वापस लाने के लिए ख्यालखानी की परवाज़ें जारी रखूँगा। फिर तुम्हारी मामा के लिए ऐसा क्यों नहीं कर सकता? आप जो करना चाहें ज़रूर करें, मगर मुझे अपनी ख्यालखानी से दूर रखें। आप सिर्फ खैरियत दरियाफ्त करने आ सकते हैं, इसके अलावा और कोई बात नहीं होगी। खुदा हाफिज। उसने सांस रोक ली। आर्मर दिमागी तौर पर हाजिर हो गया। वो बाबा साहब के इदारे में था, अपने क्वार्टर में बेचैनी से टहल रहा था। फिर वो क्वार्टर से निकलकर तेजी से चलता हुआ पोमी के पास पहुंचा। वो सोगवार बैठी हुई थी। इदारे का पूरा माहौल मातमी था। आर्मर ने कहा, फरहाद मरहूम का मातम करते रहने से जिंदों की मुसीबतें ख़त्म नहीं होंगी। वो कहने लगी, आप रसवंती और जोजो के लिए परेशान हैं, मगर ये तो मालूम हो कि उन्हें अगवा करके कहाँ पहुँचाया गया है। ये मालूम हो चुका है। एक दुश्मन ख्यालखानी करने वाले ने अली तैमूर से रब्ता कायम किया था। उसकी बातों से पता चला है कि रसवंती को सुपर मास्टर ने और जोजो को मास्क मैन ने अगवा किया है। वो उठकर खड़ी हो गई। फिर कहने लगी, क्या आपने तस्दीक की है? मैंने खुद नायब सुपर मास्टर से गुफ्तगू की है। फिर कई बार रसवंती के दिमाग में जा चुका हूँ। आखिरी बार उसके दिमाग में कोई ख्यालखानी करने वाला बोल रहा था। मैं यकीन से कहता हूँ, रसवंती सुपर मास्टर की कैद में है। नायब सुपर मास्टर मुझे धमकी दे रहा था कि मैं ख्यालखानी के जरिए तुम लोगों की मदद करूंगा तो वो रसवंती को मास्क मैन के हवाले करेंगे और उससे जोजो को हासिल करके उस मासूम को बेमौत मारेंगे। मिस्टर आर्मर, आप परेशान ना हो। मैं दुश्मनों के मिजाज को खूब समझती हूँ। फरहाद की वफात के बाद तमाम दुश्मन पहले हमारी क़ुव्वत का अंदाज़ा करेंगे। अगर उन्हें यकीन होगा कि हम फरहाद के बाद बेबस हो गए हैं तो वो मनमानी करेंगे, रसवंती और जोजो को हलाक करेंगे, वरना उन दोनों को हमारी कमज़ोरी बनाकर जिंदा रखेंगे। पोमी, तुम्हारी बातों से हौसला हो रहा है। अगर पारस और अली तैमूर मेरा ताउन हासिल करने को तैयार हो जाएं तो हम मुनज़्ज़िम होकर दुश्मनों की नींदें उड़ा सकते हैं। वो दोनों कभी टेलीपैथी का सहारा नहीं लेंगे। आप उनकी फ़िक्र ना करें। मैं सोनिया से मशवरा लेती हूँ। अगर वो राज़ी हो जाए तो हम 2 टीमें बनाकर 2 तरफ जाएंगे। एक टीम रसवंती के लिए और दूसरी जोजो के लिए। आप सोनिया से रब्ता कायम करें। आर्मर ने सोनिया को मुखातिब किया। वो मारिया के साथ एक शराब खाने में बैठी हुई थी। उसने पूछा, क्या बात है आर्मर? मैं आपसे कुछ ज़रूरी बातें करने आया हूँ, लेकिन मारिया को देखकर हैरान हूँ। इस जहरीली लड़की को गुस्सा बड़ी जल्दी आता है। यह आपके लिए मुसीबत बन जाएगी। मैं इसे ट्रेनिंग दे रही हूँ, इसीलिए दिन रात अपने साथ रखती हूँ। इसकी फ़िक्र ना करो, अपनी बात शुरू करो। वो शुरू से आखिर तक सुपर मास्टर, मास्कमैन, जोजो, रसवंती और अली तैमूर के मुताल्लिक़ बताने लगा। सोनिया ने तमाम बातें सुनने के बाद कहा, पोमी से कहो अगर सभी इदारे से निकलकर रसवंती और जोजो के लिए जिद्दोजहद करेंगे तो नुकसान उठाएंगे। पोमी, आमना और वाट्सोरोकी इदारे में रहेंगे। जब भी ज़रूरत होगी उन्हें बुला लिया जाएगा। आप भी आराम करें और इत्मीनान रखें, जोजो ज़रूर वापस आएगी। सोनिया ने सांस रोक ली। आर्मर वापस आ गया। मारिया ने कहा, मम्मा बातें करते करते चुप हो गई थीं। क्या सोच के ज़रिए गुफ्तगू कर रही थीं? हाँ, आर्मर आया था। ये तुमने फिर मुझे मम्मा क्यों कहा था? ओह सॉरी, भूल गई थी कि हम मेकअप में हैं। हमारे दरमियान उम्र का ज़्यादा फ़र्क नहीं है, लिहाजा मैं आपकी होने वाली बहू नहीं हूँ, बल्कि एक सहेली हूँ। हम दोनों आवारा हैं, इसलिए शराब खाने में आए हैं। मैं बहुत ज़्यादा पीती हूँ, मगर आप एक बूंद भी नहीं पीती और मुझे भी ना पीने की नसीहतें करती रहती हैं। तुम मुझे आप कह रही हो? सहेली को तुम से मुखातिब किया जाता है। ओह सॉरी, मैं अब नहीं भूलूंगी। लेकिन आप, मेरा मतलब है तुम ये बताओ कि मुझे शराब खाने में किस किस्म की ट्रेनिंग देने आई हो? तुम्हारे सब्र और ज़ब्त का इम्तहान लेने वाली हूँ। यहाँ तुम्हें कोई भी पसंद की चीज़ नज़र आए तो ललचाओगी नहीं, उसकी तमन्ना नहीं करोगी। मैं अपनी हर पसंद पर लानत भेज दूंगी, लेकिन अगर पारस नज़र आ जाएगा तो मैं दौड़कर उसे लिपट जाऊंगी, फिर उसे कभी नहीं छोड़ूंगी। तो फिर सब्र और ज़ब्त के इम्तहान में फ़ेल हो जाओगी। प्लीज़ हर तरह मेरा इम्तहान लो, मगर पारस के लिए ना आजमाओ। नहीं,
तुम इम्तहान देने आई हो, उसके सामने अजनबी बनकर रहोगी, बल्कि जब तक तुम्हारी ट्रेनिंग मुकम्मल नहीं होगी तो मुझसे नहीं मिलोगी। ये बात मैं कई बार समझा चुकी हूँ। तुम जालिम हो, मुझ पर जुल्म कर रही हो। अगर मैं तुम्हारी बात ना मानूं तो क्या मेरा बिगाड़ लोगी? मैं तुम्हें बता चुकी हूं कि मैं जादू जानती हूं। पारस का दिल तुमसे फेर दूंगी, वो तुम्हें कभी पहचान नहीं सकेगा। मेरा पारस मुझे हर हाल में पहचानेगा। मैंने सुना है जिस पर मोहब्बत का जादू चल जाता है उस पर किसी और का जादू असर नहीं करता। अच्छा, काउंटर की तरफ देखो, तुम्हें पारस नजर आएगा। उसने काउंटर की सम देखा, फिर खुशी से उछलकर खड़ी हो गई। वहीं से चीख कर बोली, पारस, मुझे देखो, मैं आ गई हूं। शराब खाने में सभी चौंक कर उसे देखने लगे। वो दौड़ती हुई काउंटर के पास आई, पारस का बाजू पकड़कर कहने लगी, क्या बहरे हो गए हो? इतनी जोर से आवाज दे रही हूं, सुनते क्यों नहीं? पारस ने सर घुमाकर उसे सवालिया नजरों से देखा, फिर संजीदगी से पूछा, कौन हो तुम और मेरा नाम कैसे जानती हो? मैं तुम्हारी मारिया हूं, क्या अनजान बन रहे हो? तुमने इस चेहरे को हजारों बार। वो कहते कहते चौंक गई, फिर कहने लगी, अरे मैं तो भूल गई थी कि मेकअप में हूं, इसीलिए तुम मुझे पहचान नहीं रहे हो। ठहरो, मैं अभी मेकअप साफ करके तुम्हें चौंका दूंगी। तुम अपनी मारिया को देखकर खुशी से उछल पड़ोगे। उसने काउंटर मैन से पूछा, क्या यहां साबुन और पानी वगैरह मिलेगा? मिस, आप बाथरूम में चली जाएं। वो जाना चाहती थी। पारस ने उसे रोकते हुए पूछा, जरा एक मिनट, ये जो तुम बार बार मारिया का नाम ले रही हो, तो ये मोहतरमा आखिर हैं कौन? वो हैरानी से बोली, क्या तुम मारिया जैसा प्यारा नाम भूल गए हो? मैं तुम्हारा मुंह नोच लूंगी। देखो लड़की, तुम खामखा बेतकल्लुफ होने की कोशिश कर रही हो। क्या हम पहले बेतकल्लुफ नहीं थे? क्या मैं तुम्हारे गले पड़ रही हूं? बेवफा हरचाई, तुम मेरी इंसल्ट कर रहे हो। उनके आसपास शराबियों की भीड़ लगती जा रही थी। एक मनचले ने कहा, मेरी जान, वो जौहरी नहीं है, मैं हीरे की कदर करता हूं। आओ मेरे साथ चलो। उसने मारिया का हाथ पकड़ लिया। मारिया ने उसे घूर कर देखा। उसके दिमाग को एक झटका सा लगा। आंखें ऐसी तेज और जहरीली थीं जैसे नाकन फुंकार रही हो। वो शराबी फौरन ही नजरें चुराकर दूर चला गया। मारिया मेकअप साफ करने बाथरूम की तरफ चली गई। पारस ने चोर नजरों से दूर बैठी हुई सोनिया को देखा। वो मुस्कुराती हुई अपनी जगह से उठ गई, फिर शराब खाने के उस हिस्से को छोड़कर किसी दूसरी जगह जाने लगी। ये माँ बेटे की प्लानिंग थी। वो मारिया के जरिए उस ख्यालखानी करने वाले तक पहुंचना चाहते थे जिसने फरजाना और नैन्सी को खुदकुशी पर मजबूर किया था। वो बेचारियां इसलिए मारी गई थीं कि वो फराद की होने वाली बहुएं और उनके बेटों की महबूबाएं थीं। इस लिहाज से जोजो के बाद पारस की पहली महबूबा मारिया थी। जोजो का शुमार न तो बीवी में होता था न महबूबा में, लिहाजा मोहब्बत के पहलू से मारिया की अहमियत थी। पता नहीं पास्कल ने इंतकामन मारिया को क्यों हलाक नहीं किया था। इसकी एक वजह यह समझ में आती है कि मारिया सोनिया की पनाह में थी। सुपर मास्टर और मास्कमैन के ख्यालखानी करने वाले सोनिया से कतरा कर अपनी चालें चलते और कामयाब होते आ रहे थे। उन्हें अच्छी तरह समझा दिया गया था कि इस मक्कार औरत से दूर रहकर जो काम करोगे उसमें ज़रूर कामयाबी होगी। सोनिया दुश्मनों की चालों को खूब समझती थी। उसने पारस से कहा, बेटे, मारिया अगर मुझे छोड़कर भाग जाए या मुझसे दूर हो जाए तो दोनों ख्यालखानी करने वाले दुश्मन उसे भी ट्रैप करना चाहेंगे। पारस ने पूछा, आपकी प्लानिंग क्या है? मैं ऐसे मारिया को दूर करूंगी तो दुश्मन मेरी चालबाजी पर शुबा करेंगे। अगर मारिया कहीं तुम्हें देख लेगी तो मुझे छोड़कर तुम्हारे पीछे पड़ जाएगी। तुम उसे पहचानने से इनकार करोगे। ख्यालखानी करने वाले तुम्हारे दिमाग में आएंगे। तुम मारिया की भलाई के लिए सोचते रहोगे कि जानबूझकर उसे पहचानने से इनकार कर रहे हो, क्योंकि ख्यालखानी करने वाले दुश्मनों को मालूम होगा कि तुम मारिया को दिलो जान से चाहते हो, तो फिर दुश्मन फरजाना और नैन्सी की तरह उसे भी मार डालेंगे। पारस ने कहा, बड़ी अच्छी चाल है, आप बहुत उलझी हुई चाल सोचती हैं। वो लोग मारिया को मेरी जिंदगी, मेरी जान और मेरी मोहब्बत समझकर अगवा करने और उसे मेरी कमजोरी बनाने की कोशिश करेंगे। वैसे तो वो जोजो को भी हमारी तुम्हारी कमजोरी बनाकर परेशान करने वाले हैं। तुम्हारे पापा के बाद वो हमें चैन से बैठने नहीं देंगे। हम में से हर एक को ख़त्म करने के बाद ही मुतमईन होंगे। इससे पहले ही हमें ख्यालखानी करने वालों की शहरत तक पहुंचना है। इसी प्लानिंग के मुताबिक वो मारिया को मेकअप में शराब खाने तक लाई थी। बहाना ये था कि वो अमली तरबियत के लिए उसे साथ लेकर घूम रही है। वो खूब समझती थी कि मारिया तमाम अमली तरबियत की ऐसी तैसी करके पारस के पीछे भागना शुरू कर देगी, और उसने जो सोचा और समझा था वही हो रहा था। मारिया बाथरूम गई, वहां से मेकअप साफ करके काउंटर के पास आई। पारस के बाजू को पकड़कर झंझोड़ते हुए बोली, अब बोलो, मैं तुम्हारी मारिया हूं कि नहीं?
पारस ने उसे सवालिया नजरों से देखा। वो कहने लगी, ऐसे क्या देख रहे हो? क्या ये तुम्हारी जानी पहचानी सूरत नहीं है? वो परेशान होकर बोला, मैं जिंदगी में पहली बार तुम्हें देख रहा हूं। मालूम होता है तुमने बहुत ज्यादा पी ली है। वो हाथ नचाकर बोली, मैं शराब खाने की सारी बोतलें पी जाऊं तब भी नशा नहीं होगा। उसकी बात पर सब हंसने लगे, कह कह लगाने लगे। मारिया काउंटर पर चढ़कर खड़ी हो गई। एक गिलास उठाकर फर्श पर मारते हुए बोली, चुप हो जाओ, घोड़ों की तरह हिनहिनाना बंद करो। शराब खाने में खामोशी छा गई। वो कहने लगी, कान खोलकर अच्छी तरह सुनो। मैं नागन हूं, नागन। ये मेरा नाक है और नागन मरते दम तक अपने नाक का पीछा नहीं छोड़ती। तुम लोग जितनी बोतलों की शर्त लगाओगे मैं पीती जाऊंगी। मेरी शर्त यह है कि पारस मुझे पहचानने से इनकार ना करे। एक शख्स ने भरी हुई बोतल पेश करते हुए कहा, पहले हमें यकीन दिलाओ कि तुम इसके चंद घूंट पी सकती हो। मारिया ने बोतल लेकर मुंह से लगाई। सोनिया ने करीब आकर कहा, यह तुम क्या कर रही हो? क्या शराब खाने में तमाशाई बनना चाहती हो? वो जवाब नहीं दे रही थी। बोतल को मुंह से लगाए एक ही सांस में गटागट पीती जा रही थी। वहां जितने लोग थे सब के सब आंखें फाड़े हैरत से मुंह खोले उसे यूं देख रहे थे जैसे सांस लेना भूल गए हों। वो शायद पीती ही चली जाती, लेकिन बोतल खाली होने से पहले याद आया कि मम्मा जादू जानती हैं। उन्होंने जादू के जरिए पारस का दिमाग फेर दिया है, इसीलिए वो अपनी मारिया को नहीं पहचान रहा है। वो पीना भूल गई। बोतल को मुंह से हटाकर सोनिया को देखते हुए बोली, मैं समझ गई, आप जादू कर रही हैं। बेचारा पारस मजबूर हो गया है। पारस तुम कहाँ हो? पारस? उसने भीड़ में नजरें दौड़ाई, लेकिन वो नजर नहीं आ रहा था। मारिया काउंटर पर से छलांग लगाकर फर्श पर आ गई, फिर पारस को आवाजें देती हुई भीड़ को चीरती हुई जाने लगी। सोनिया ने उसके पीछे जाते हुए कहा, रुक जाओ मारिया, अकेली ना जाओ, मैं आ रही हूं। दो आदमियों ने सोनिया को पकड़ लिया। तीसरे ने कहा, इसे लड़की के पीछे न जाने दो, हमारे आदमी उसे उठाकर अड्डे पर पहुंचा देंगे। वो तीसरा शख्स दौड़ता हुआ शराब खाने के बाहर आ गया। मारिया फुटपाथ पर खड़ी दूर तक देख रही थी और पारस को आवाजें दे रही थी। उसी वक्त एक कार उसके सामने आकर रुकी। एक शख्स बाहर निकलकर बोला, अरे तुम पारस को बुला रही हो? वो एक टैक्सी में बैठकर झील की तरफ गया है। वो कहने लगी, झील कहाँ है? आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें वहां पहुंचा दूंगा। वो कार की अगली सीट पर उस शख्स के साथ बैठ गई। पिछली सीट पर दो शख्स बैठे हुए थे। शराब खाने से आने वाला शख्स चीखते हुए बोला, लड़की को कहाँ ले जा रहे हो? रुक जाओ, मैं कहता हूं रुक जाओ। वो दौड़ता हुआ आया, मगर कार आगे बढ़ गई थी और तेज रफ्तारी से दूर होती जा रही थी। वो पलटकर दौड़ता हुआ शराब खाने के अंदर आया, फिर एक कुर्सी को ठोकर मारकर गिराते हुए बोला, इतनी हंसी लड़की हाथ से निकल गई। पता नहीं वो कौन लोग थे, उसे अपने साथ ले गए। मैं पूछता हूं हमारे आदमी कहाँ मर गए हैं? तुम पूछते रहो, मुझे तो छोड़ दो, उसने गुस्से से कहा। इसे जाने दो। वो इत्मीनान से चलती हुई बाहर फुटपाथ के पास खड़ी हुई कार में आकर बैठ गई। कार की स्टीयरिंग सीट पर पारस बैठा हुआ था। उसने गाड़ी स्टार्ट करके आगे बढ़ा दी। सोनिया ने एक बटन को दबाया तो डैशबोर्ड पर एक नन्हा सा स्क्रीन रोशन हो गया। स्क्रीन पर एक नन्हा सा बल्ब तेजी से जल बुझ रहा था और एक सड़क पर तेज रफ्तारी से जा रहा था। मारिया को एक अंगूठी पहनाई गई थी जो दरअसल एक इंडिकेटर थी। वो शहर की जिस शाहरा या गली से गुजरती, वो शाहरा या गली स्क्रीन पर नजर आ जाती। सोनिया ने कहा, वो हाईवे की समत जा रहे हैं। पारस उसी तरफ कार दौड़ाते हुए बोला, किसी ख्याल खानी करने वाले ने मुझसे अब तक राब्ता ही कायम नहीं किया है। सोनिया ने कहा, हाँ ये हैरानी की बात है। जो को अगवा करने वाले जानते हैं तुम उस लड़की के लिए कितने अहम हो, फिर भी वो खामोश हैं। मम्मा एक डमी पारस मारा गया है। जो की आंखों के सामने उसकी मौत हुई थी, लिहाजा वो मुझे मुर्दा समझ रही होगी। उसकी गलतफहमी के बायस दुश्मन मुझे वक्ती तौर पर नज़रअंदाज कर रहे हैं। हाँ तुम्हारी बात माकूल है, लेकिन मारिया के सिलसिले में वो तुमसे ज़रूर राब्ता कायम करेगा। अभी वो उस लड़की को कैदी बनाने का मुंतज़िर होगा। अगर वो अभी आ जाए तो आपको मेरे साथ देख लेगा। देखने दो, वो तो यही समझेगा कि हम मारिया को तलाश कर रहे हैं। तुम मौजूदा प्लानिंग के मुताबिक उस लड़की से बज़ाहिर दूर भागते हो, मगर दिल से उसके लिए परेशान रहते हो, इसीलिए उसकी तलाश में भटक रहे हो। मारिया के साथ मुंसलिक रहने वाला इंडिकेटर उनकी रहनुमाई कर रहा था। उसके मुताबिक पारस इत्मीनान से ड्राइव करता जा रहा था। थोड़ी देर बाद ही उसने अपने दिमाग में पराई सोच की लहरों को महसूस किया। वो जेब से शराब की नन्ही सी बोतल निकालकर खोलने लगा। सोनिया समझ गई कि ड्रामा शुरू हो चुका है। उसने नागवारी से कहा, पारस क्या मेरी नसीहत का कोई असर नहीं हुआ? तुम फिर पी रहे हो? वो कहने लगा, मैं आपको कितनी बार समझाऊं कि मुझे नसीहत ना करें।
کیا شراب پینے سے نینسی زندہ ہو جائے گی اور جو دشمنوں کی قید سے نکل آئے گی؟ اس کا نقصان جانتے ہو؟ کوئی دشمن تمہارے دماغ میں آئے گا تو تم نشے کی حالت میں اسے محسوس نہیں کر سکو گے، اور محسوس کرو گے تو سانس نہیں روک سکو گے۔ معاف کیجیے گا مما، آپ بہت ذہین کہلاتی ہیں، لیکن یہ کیا حماقت ہے؟ آپ ماریا کو شراب خانے میں کیوں لائی تھیں؟ مجھے کیا معلوم تھا کہ تم وہاں موجود ہوگے؟ یہ میری بات کا جواب نہیں۔ میں ماریا کو عملی طور پر ٹریننگ دے رہی ہوں، اسے ہر اچھی بری جگہ لے جاتی ہوں۔ میں یہ کبھی نہیں چاہتی کہ وہ ٹریننگ مکمل ہونے سے پہلے تمہارے قریب آئے۔ یہ محض اتفاق ہے کہ تم شراب خانے میں آئے اور وہ تمہیں دیکھ کر دیوانی ہو گئی۔ اس دیوانگی کا نتیجہ دیکھ لیجئے۔ اگر وہ میرے قریب رہے گی تو نینسی کی طرح ماری جائے گی یا جو کی طرح اغوا کی جائے گی۔ میں یقین سے کہتا ہوں ابھی ہمارے کسی دشمن نے اسے اغوا کیا ہے۔ ہم اسے کہاں تلاش کریں؟ بیٹے، میں نادان نہیں ہوں۔ میں نے ماریا کو ایک انڈیکیٹر والی انگوٹھی پہنائی ہے اور وہ انگوٹھی بتا رہی ہے کہ دشمن اسے جھیل کنارے لے گئے ہیں۔ سونیا کی بات ختم ہوتے ہی پارس نے مسکرا کر کہا، مما وہ میرے دماغ سے چلا گیا ہے۔ وہ ہنستے ہوئے بولی، اپنے آدمیوں سے جا کر کہے گا کہ ماریا کی انگوٹھی اتار کر اسے دوسری جگہ لے جاؤ۔ ویسے ہم جھیل کے پاس پہنچ گئے ہیں، گاڑی روک دو، میں چاہ رہی ہوں، تم اپنا راستہ لو۔ اس نے گاڑی روک دی۔ سونیا کو خدا حافظ کہا، پھر گاڑی سے اتر کر ایک سمت جانے لگا۔ سونیا اسٹیئرنگ سیٹ پر آ کر جھیل کی طرف روانہ ہو گئی۔ پاسکل پارس کی جانب توجہ نہیں دینا چاہتا تھا۔ وہ رسونتی تک پہنچنے کی فکر میں تھا۔ چونکہ جو اس کے قبضے میں تھی، اس لیے اطمینان تھا کہ جب چاہے گا پارس کی اس کمزوری سے کھیل سکے گا۔ جیسا کہ بیان ہو چکا ہے، دنیا کے ہر ملک کے ہر بڑے شہر میں ماسک مین کا ایک خاص ایجنٹ ہوتا ہے جسے باس کہتے ہیں۔ پیرس کے باس نے اطلاع دی کہ ماریا ایک شراب خانے میں ہے۔ وہ میک اپ میں آئی تھی، لیکن پارس کو دیکھ کر اپنی اصلیت ظاہر کر رہی تھی۔ ماسک مین نے پاسکل سے کہا، وہاں خیال خانی کے ذریعے جا کر دیکھو کیا ہو رہا ہے۔ ہم پارس کی ایک اہم محبوبہ کو بھول گئے تھے۔ جیسا کہ تم جانتے ہو، پارس باپ کی طرح ہرجائی اور عیاش ہے۔ وہ نینسی کی موت اور جو کے اغوا کو بھلانے کے لیے ماریا کے حسن و شباب میں ڈوب جائے گا۔ اسے غم غلط نہ کرنے دو۔ جو بھی لڑکی اس کی زندگی میں آئے اسے ختم کر دو یا اس کی کمزوری بنا لو۔ جاؤ، خوب سوچ سمجھ کر قدم اٹھاؤ۔ وہ ماسک مین کے ایک ماتحت کے دماغ میں پہنچا۔ اس وقت ماریا کاؤنٹر پر کھڑی بھری بوتل کو منہ سے لگائے پی رہی تھی اور پارس موقع غنیمت جان کر وہاں سے کھسک رہا تھا۔ پاسکل نے ماتحت سے کہا، اس لڑکی کو تماشا بنا کر تم لوگوں کو الو بنایا جا رہا ہے۔ پارس یہاں سے بھاگ رہا ہے، اس کا پیچھا کرو اور معلوم کرو وہ ماریا سے دور کیوں ہو رہا ہے۔ ماتحت حکم کی تعمیل کے لیے باہر آ گیا، مگر پارس غائب ہو چکا تھا۔ پاسکل نے کہا، ماریا ضرور اس کی تلاش میں آئے گی، اسے اٹھا کر کسی خفیہ اڈے میں لے جانا۔ اس کا اندازہ درست نکلا۔ تھوڑی دیر بعد ماریا اسے تلاش کرتی ہوئی شراب خانے سے باہر آ گئی۔ باس کے آدمی باتیں بنا کر اسے لے گئے۔ پاسکل نے سوچا، سونیا شراب خانے میں ماریا کو کیوں لائی تھی اور وہ دونوں میک اپ میں کیوں آئی تھیں؟ اس کی اتنی جرت نہیں تھی کہ یہ معلوم کرنے سونیا کے دماغ میں جاتا۔ وہ بڑی پراسرار اور مکار سمجھی جاتی تھی۔ غیر معمولی صلاحیتیں رکھنے والے دشمن بھی اسے کترانے میں اپنی سلامتی سمجھتے تھے۔ یہ بات عام ہو چکی تھی کہ پارس آج کل بہت پینے لگا ہے۔ شام کے بعد اکثر مدہوش رہتا ہے۔ اس کے دماغ میں آسانی سے جگہ مل سکتی تھی۔ جب ماریا کو جھیل والے اڈے میں پہنچا دیا گیا تو وہ معلومات حاصل کرنے کے لیے پارس کے پاس آ گیا۔ اس نے سب سے پہلے یہ معلوم کرنے کی کوشش کی کہ پارس اس کی موجودگی کو سمجھ رہا ہے یا نہیں۔ انسان خواہ کتنی ہی چوری سے سوچے، خیال خانی کرنے والے اس سوچ کو پڑھ لیتے ہیں۔ لیکن جناب شیخ الفارس نے اس پر عمل کیا تھا، اپنی روحانی قوتوں کے ذریعے اس کے دماغ کو بھول بھلیاں بنا دیا تھا۔ کوئی بھی خیال خانی کرنے والا اس کے دماغ میں پہنچتے یہ معلوم کرتا کہ پارس کو شراب نے دماغی طور پر کمزور بنا دیا ہے۔ وہ پرائی سوچ کی لہروں کو محسوس نہیں کرتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ باپ کی موت، نینسی کی خودکشی اور جو کے اغوا نے اسے توڑ دیا ہے۔ اب وہ منفی انداز میں سوچنے لگا ہے۔ پارس کے دماغ میں پہنچنے کے بعد ان باتوں کی تصدیق ہو گئی۔ وہ جیب سے بوتل نکال کر پی رہا تھا اور سونیا کی نصیحتوں سے بیزاری ظاہر کر رہا تھا۔ دونوں ماں بیٹے کے درمیان جو باتیں ہوئیں وہ بہت رازدارانہ تھیں، کسی کی موجودگی میں کہیں نہیں جا سکتی تھیں۔ سونیا کی آخری بات نے چونکا دیا کہ ماریا کی انگلی میں انڈیکیٹر والی انگوٹھی ہے جس کی رہنمائی میں وہ جھیل والے اڈے تک پہنچ جائے گی۔ اس آخری بات سے پاسکل کو یقین ہو گیا کہ پارس کو اس کی موجودگی کا احساس نہیں۔ اگر وہ ماں بیٹا کوئی ڈرامہ پلے کرتے تو اتنی اہم راز کی بات نہ اگلتے۔ اس نے فوراً باس کے ماتحت کے پاس پہنچ کر کہا، تم لوگ دھوکہ کھا رہے ہو۔ ماریا کی انگلی سے انگوٹھی نکال کر پھینکو، وہ انڈیکیٹر ہے۔ سونیا یہاں پہنچ جائے گی
ماریا کو دوسری جگہ منتقل کرو۔ وہ ماریا کو اس اڈے سے ہٹانے تک ماتحت کے دماغ میں رہا۔ ماتحت نے اس کے حکم کے مطابق اپنے ایک اعلی کار کو وہاں چھوڑا، پھر ماریا کو دوسری جگہ لے گیا۔ پاسکل نے اس اعلی کار کے ذریعے دیکھا سونیا وہاں آئی ہوئی تھی۔ اس نے اعلی کار سے پوچھا، ماریا کہاں ہے؟ وہ کہنے لگا، میں کسی ماریا کو نہیں جانتا، میں تو یہاں کا چوکیدار ہوں۔ کچھ لوگ ایک لڑکی کو زبردستی لائے تھے، میں نے صاف کہہ دیا کہ اغوا کی ہوئی لڑکی کو یہاں چھپانے نہیں دوں گا، میں مالک کی اجازت کے بغیر کوئی کام نہیں کرتا۔ پاسکل اس اعلی کار کے ذریعے بول رہا تھا۔ اس کا خیال تھا وہ سونیا جیسی چالاک عورت کو چکر دے رہا ہے۔ سونیا نے اسے چکر دینے کے لیے پوچھا، کیا اس لڑکی کی انگلی میں کوئی انگوٹھی تھی؟ وہ کہنے لگا، میں نے توجہ نہیں دی، البتہ یہ انگوٹھی ادھر فرش پر پڑی ہوئی تھی۔ اس نے جیب سے انگوٹھی نکال کر دکھائی۔ سونیا نے اس انڈیکیٹر کو دیکھ کر مایوسی کا اظہار کیا، پھر شکست خوردہ انداز میں اس اڈے سے نکل کر باہر آ گئی۔ اپنی کار میں بیٹھ کر اسے سٹارٹ کیا۔ پاسکل اس کی تنہائی میں آ کر دیکھ نہیں سکتا تھا کہ وہ کیا کرتی پھر رہی ہے۔ وہ مطمئن تھا کہ انڈیکیٹر کے بغیر وہ ماریا تک نہیں پہنچ سکے گی۔ اس نے کار آگے بڑھا کر ڈیش بورڈ کے بٹن کو دبایا۔ ننھا سا اسکرین روشن ہوتے ہی ایک چھوٹا سا بلب چلنے بجھنے لگا اور بتانے لگا کہ وہ ماریا کو کہاں لے جا رہے ہیں۔ سونیا نے کارڈلیس ریسیور آپریٹ کرنے کے بعد ایک فرانسیسی جاسوس سے کہا، تمہارا شکریہ، مجھے رہنمائی حاصل ہو رہی ہے، دشمنوں کو شبہ تو نہیں ہوگا؟ ہرگز نہیں مادام، میں نے انڈیکیٹر کو نمبر پلیٹ کے پیچھے چھپایا ہے۔ پھر ایک بار شکریہ۔ اس نے رابطہ ختم کر دیا۔ اطمینان سے کار ڈرائیو کرتی ہوئی سوچنے لگی۔ کچھ دیر موجودہ حالات پر غور کرنے کے بعد اس نے جاسوس سے دوبارہ رابطہ قائم کرتے ہوئے کہا، یہ لوگ ماریا کو ہائی وے پر لے جا رہے ہیں، شاید شہر سے باہر جائیں گے۔ ہائی وے کی چوکی سے رابطہ قائم کرو، اپنے کسی ذہین ساتھی سے کہو ان کی گاڑی روک کر چیکنگ کی جائے۔ ماریا کو چیک کرنے کے دوران اس کے سینڈل کی ہیل سے یا ہیئر کلپ سے انڈیکیٹر منسلک کر دے۔ کار کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، وہ اسے کہیں بھی چھوڑ سکتے ہیں۔ مادام چیک پوسٹ پر یہ ظاہر ہو سکتا ہے کہ ماریا اغوا کی جا رہی ہے، ایسے وقت ان لوگوں کو حراست میں لینا ہوگا۔ ماریا دیوانی ہے، پارس کی دھن میں ان کے ساتھ جا رہی ہے، لہٰذا اغوا کیے جانے کا شبہ نہیں ہوگا۔ میں نہیں چاہتی کہ وہ پکڑے جائیں، انہیں فرار ہونے کی چھوٹ ملتی رہنا چاہیے۔ شکریہ۔ اس نے رابطہ ختم کر دیا۔ پاسکل معلوم کرنا چاہتا تھا ماریا کو تلاش کرنے کے سلسلے میں کیا کیا جا رہا ہے۔ یہ معلوم تھا کہ فرانس کی پولیس اور انٹیلیجنس والے ماریا تک پہنچنے کی کوشش کر رہے ہوں گے، لیکن وہ سونیا اور پارس کی جد و جہد کے متعلق معلوم کرنا چاہتا تھا، لہٰذا وہ پارس کے پاس آ گیا۔ وہ سونیا سے رخصت ہو کر سڑک کے کنارے چل رہا تھا۔ اس کے قریب سے کتنی ہی گاڑیاں گزر رہی تھیں۔ وہ کسی سے لفٹ نہیں مانگ رہا تھا، اسے گھر پہنچنے کی جلدی نہیں تھی، نہ ہی ماریا کی فکر تھی۔ اس کی حفاظت کے لیے سونیا کافی تھی۔ وہ دشمنوں پر ظاہر کر رہا تھا کہ اسے ماریا سے کوئی خاص دلچسپی نہیں ہے۔ تھوڑی دور جانے کے بعد اس نے اپنے دماغ میں پرائی سوچ کی لہروں کو محسوس کیا۔ کوئی اس کی اپنی ہی سوچ میں کہہ رہا تھا، میں پیدل کیوں جا رہا ہوں؟ ایک گاڑی تو بہت ہی معمولی سی بات ہے، میں ایک فون کر کے یہاں کے اعلیٰ حکام اور اعلیٰ افسران کو سڑک کے کنارے بلا سکتا ہوں، پھر پیدل چلنے کی حماقت کیوں کر رہا ہوں؟ اس نے جواباً سوچا، یہاں تنہائی ہے، کوئی مخاطب کرنے والا نہیں ہے، میں ٹہلنے کے انداز میں چل رہا ہوں اور اپنے حالات پر غور کر رہا ہوں۔ پاپا کی وفات کے بعد جب بھی مستقبل کے متعلق سوچتا ہوں تو اس نے بیزاری کا اظہار کرتے ہوئے بات ادھوری چھوڑ دی۔ پاسکل بے چین ہو گیا۔ اس نے اس کی سوچ میں کہا، مجھے مستقبل کے متعلق الجھن میں نہیں پڑنا چاہیے، اپنے آپ کو بتانا چاہیے کہ میں کیا سوچتا ہوں۔ پارس نے جواباً سوچا، میں جتنی بار سوچتا ہوں اتنی بار ایک ہی عقل کی بات سمجھ میں آتی ہے کہ دو سپر طاقتوں میں سے مجھے کسی ایک کا وفادار بن جانا چاہیے۔ ابھی سپر ماسٹر اور ماسک مین دونوں ہمیں نقصان پہنچا رہے ہیں۔ اگر سپر ماسٹر کا تابع دار بن جاؤں تو پھر ایک ہی ماسک مین دشمن رہ جائے گا۔ میں ایک دشمن سے نمٹنے کی صلاحیتیں رکھتا ہوں۔ پاسکل نے اس کی سوچ میں کہا، میں الٹی بات سوچ رہا ہوں، جو تو ماسک مین کی قید میں ہے، مجھے ماسک مین کا تابع دار بننا چاہیے۔ پہلے ماں پھر محبوبہ، ماں کو رہائی دلانے کے لیے میں سپر ماسٹر کے ہر حکم کی تعمیل کروں گا، لیکن سپر ماسٹر کبھی میری وفاداری کا یقین نہیں کرے گا۔ ویسے تو ماسک مین بھی یقین نہیں کرے گا، مگر ان کے خیال خانی کرنے والے میرے ڈھکے چھپے حالات کو پڑھ کر اپنے آقاؤں کو یقین دلا سکتے ہیں۔ پاسکل خاموش رہ کر اس کے چور خیالات پڑھنے لگا۔ دماغ کی تہہ میں اترنے کے بعد یہی معلوم ہوا کہ پارس کسی ایک سپر طاقت کا وفادار بن کر رہنے کے معاملے میں نہایت سنجیدہ ہے۔ وہ سوچ رہا تھا، اگر پاپا حکمت عملی سے کسی ایک سپر طاقت کو اپنی دوستی اور وفاداری کا یقین دلاتے
تو کسی دشمن کی گولی سے مارے نہ جاتے، فرزانہ اور نینسی بھری جوانی میں خودکشی نہ کرتی، کوئی جوجو اور ماما کو اغوا کرنے کی جرت نہ کرتا۔ بڑے بڑے ملک کسی ایک طاقت کی سرپرستی حاصل کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ میں بھی سپر ماسٹر یا ماسمین کے سائے میں تحفظ حاصل کر سکتا ہوں۔ پاسکل نے پیرس کے باس کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، پارس ایفل ٹاور کے قریب ایک سڑک کے کنارے پیدل چل رہا ہے، تم اپنی کار میں جاؤ، میں تمہیں گائیڈ کروں گا۔ اسے دوست بنانے کی کوشش کرو، اس سے کہو اگر وہ ہمارا وفادار رہے گا تو جو واپس کر دی جائے گی۔ ہم ان دشمنوں کا بھی سراغ لگائیں گے جنہوں نے ماریا کو اغوا کیا ہے، اس کی ماما رسونتی کو بھی سپر ماسٹر کے چنگل سے نکال لانے کی کوشش کریں گے۔ باس نے فوراً اس کی ہدایت پر عمل کیا، اسی وقت اپنی گاڑی میں چل پڑا۔ پاسکل نے پارس تک اس کی رہنمائی کی، پھر ان لوگوں کے پاس آیا جو ماریا کو لے گئے تھے۔ وہ شہر سے باہر ایک چھوٹے سے بنگلے میں تھی اور پارس سے ملنے کی ضد کر رہی تھی۔ وہ لوگ اسے محبت سے سمجھا منا رہے تھے۔ انہیں بتایا گیا تھا کہ لڑکی زہریلی ہے، اسے غصہ آئے گا تو کسی کو زندہ نہیں چھوڑے گی۔ باس کے خاص ماتحت نے اس کی تسلی کے لیے اس کے سامنے ریسیور اٹھا کر یوں ہی نمبر ڈائل کیے، پھر کہا، مسٹر پارس جہاں بھی ہیں ان سے کہو فوراً یہاں آ جائیں اور آنے سے پہلے فون پر ماریا سے بات کریں۔ ماریا خوش ہو گئی۔ پاسکل نے خاص ماتحت سے کہا، اس لڑکی کو یہاں رکھنا مناسب نہیں ہے، پولیس اور انٹیلیجنس والے پہنچ سکتے ہیں۔ جناب راستے میں بھی چیکنگ ہوئی تھی، وہ تو خیریت ہوئی کہ ماریا نے ہمارے خلاف شور نہیں مچایا۔ یہ پارس سے ملنے کی دھن میں تھی، جب تک پارس یہاں نہیں آئے گا اسے ہم کہیں لے جا نہیں سکیں گے۔ ٹھیک ہے، اسے بہلا کر رکھو، اگر یہ یہاں سے جانے پر راضی نہیں ہوگی تو بے ہوش کر کے لے جانا ہوگا۔ میں ابھی آتا ہوں۔ اس نے ماسک مین سے رابطہ قائم کیا، ماریا کے متعلق بتایا کہ وہ فی الحال قابو میں ہے، پارس کو اپنا وفادار بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور سونیا ماریا کی تلاش میں بھٹک رہی ہے۔ ماسک مین نے تمام باتیں سننے کے بعد کہا، پہلے ماریا ضروری ہے، اس لڑکی سے صرف پارس نہیں سونیا بھی جذباتی طور پر وابستہ ہے، پھر ایسی زہریلی لڑکی کو ہم ٹریننگ دے کر اپنے ایک زبردست اعلی کار بنا سکتے ہیں۔ اسے برلن پہنچاؤ، وہاں سے پھر اسے ماسکو پہنچا دیا جائے گا، وہ پارس کے بغیر کہیں نہیں جائے گی۔ ہاں، ماسک مین سوچ میں پڑ گیا۔ پاسکل نے پوچھا، کیا آپ ڈمی پارس کے متعلق سوچ رہے ہیں؟ ہاں، مگر بات نہیں بنے گی۔ ہماری طرف سے کوئی پارس بن کر جائے گا تو وہ اسے ضرور پیار کرے گی اور پیار کا انجام ہوگا ڈمی کی موت۔ اسی لیے پارس اس سے کتراتا ہے۔ پہلے وہ زہریلا تھا، اس کے پیار کو برداشت کر لیتا تھا۔ بہرحال تم ہمارے آدمیوں سے کہو ابھی فون پر ماریا کی ڈمی پارس سے گفتگو کرائی جائے اور وعدہ کیا جائے کہ دوسرے ملک میں پارس سے ملاقات ہوگی۔ یہ کام کر کے آؤ، پھر آگے بات ہوگی۔ پاسکل نے خاص ماتحت سے کہا، اپنے کسی نقال سے کہو کہ وہ پارس کی آواز میں فون پر ماریا سے گفتگو کرے، جو کہنا ہے اس کے ذریعے میں کہوں گا۔ میں ابھی آتا ہوں۔ وہ پھر ماسک مین کے پاس آ گیا۔ اس نے کہا، وہ زہریلی لڑکی سونیا کے قابو میں رہتی ہے، اگر ہم کسی تیز ترار عورت کو سونیا کے میک اپ میں اس کے پاس رکھیں تو وہ عورت اسے بہلا پھسلا کر یہاں لے آئے گی۔ ہاں، یہی مناسب ہے۔ میں ابھی پیرس کے باس سے بات کرتا ہوں۔ اس نے باس کو مخاطب کیا۔ وہ پارس کو لفٹ دے کر اپنی رہائش گاہ میں لے آیا تھا۔ پاسکل نے کہا، تم مجھ سے اپنے مطلب کی بات کرو اور مجھے یہ بتاؤ ایسی کوئی تیز ترار عورت ہے جو سونیا کا رول ادا کر سکے گی؟ وہ فخر سے کہنے لگا، میرے پاس ہر رافع قسم کی عورتوں کی کمی نہیں ہے۔ نادیہ نام کی ایک زبردست فائٹر ہے، حاضر دماغ اور چالاک ہے، میرے تعاون سے وہ ایک کیسینو کی مالک بن گئی ہے، میری احسان مند رہتی ہے۔ اگر اس کے لیے لندن میں ایک کیسینو قائم کرنے کا لالچ دیا جائے گا تو وہ ہمارے اشاروں پر کام کرے گی۔ اسے یقین دلاؤ کہ اس کا ہر مطالبہ پورا کیا جائے گا۔ وہ 2 گھنٹے کے اندر سونیا بن کر ماریا کے پاس پہنچ جائے۔ تمہارا کوئی آدمی ماریا کے متعلق اسے سب کچھ سمجھا کر وہاں لے جائے گا۔ وہ خاص ماتحت کے پاس آ گیا، اس کے ذریعے اس شخص تک پہنچا جو پارس کی آواز اور لہجے کی نقل کرنے والا تھا۔ اس نے کہا، ریسیور اٹھا کر نمبر ڈائل کرو اور ماریا کی باتیں سنو، میں تمہیں گائیڈ کرتا رہوں گا۔ اس نے مطلوبہ نمبر ڈائل کیے۔ رابطہ قائم ہونے پر ماریا کی آواز سنائی تھی۔ اس نے کہا، ماریا، میں پارس بول رہا ہوں، مجھے ابھی معلوم ہوا ہے کہ تم اس بنگلے میں میرا انتظار کر رہی ہو۔ ماریا نے کہا، تم کہاں ہو؟ فوراً یہاں آ جاؤ یا مجھے اپنے پاس بلا لو۔ میں دوسرے ملک میں ہوں، تمہیں ہوائی جہاز میں آنا پڑے گا۔ میں اکیلی کیسے آؤں گی؟ سونیا مما تمہارے پاس آ رہی ہیں، ان کے ساتھ چلی آؤ۔ وہ تو ہماری ملاقات پر اعتراض کرتی ہیں، جادو سے تمہارا دل پھیر دیتی ہیں۔ پاسکل یہ بات سن کر ذرا چکرایا۔
پھر سنبھل کر بولا، وہ ہماری دشمن نہیں ہے، صرف یہ چاہتی ہیں کہ تم تنہائی میں مجھے پیار نہ کرو۔ میرے اندر سے زہر نکال دیا گیا ہے، تم پیار کرو گی تو میں مر جاؤں گا۔ میں وعدہ کرتی ہوں مما کی ہدایت کے مطابق تم سے ایک بالش دور رہا کروں گی، تم سے محبت کرتی رہوں گی، لیکن میں پیار نہیں کروں گی۔ میں نے یہی بات مما کو سمجھائی ہے کہ تم بہت سمجھدار لڑکی ہو، مجھ سے دور ہی دور سے محبت کرتی رہو گی۔ اچھا میں بات ختم کرتا ہوں، مما 2 گھنٹے تک پہنچ جائیں گی، کل ان کے ساتھ تم ہوائی جہاز میں آؤ گی، میں بے چینی سے تمہارا انتظار کر رہا ہوں، خدا حافظ۔ رابطہ ختم ہو گیا۔ پاسکل نے ماریا کے پاس آ کر دیکھا، وہ ریسیور رکھ کر مسکرا رہی تھی، کام بن گیا تھا۔ اب اطمینان تھا کہ وہ زہریلی لڑکی کسی کو نقصان نہیں پہنچائے گی اور کوئی اعتراض کیے بغیر نادیہ کو سونیا سمجھ کر ماسکو تک پہنچا دی جائے گی۔ سونیا اس بنگلے کے قریب پہنچی ہوئی تھی، وہ دیکھنا چاہتی تھی کہ ماریا کو آخر کہاں پہنچایا جائے گا۔ اگر وہ خیال خانی کرنے والا پیرس میں یا فرانس کے کسی شہر میں ہوگا تو وہ لوگ ماریا کو ضرور وہاں لے جائیں گے۔ اس طرح ایک ٹیلی پیتھی جاننے والا اس سے بچ کر نہیں جا سکے گا۔ اگر وہ ماریا کو کسی دوسرے ملک پہنچانا چاہیں گے تو وہ راستے کی دیوار بن جائے گی، ماریا کو ان سے واپس لے آئے گی۔ وہ اپنی کار میں بیٹھی ان کے اگلے اقدامات کا انتظار کر رہی تھی۔ کارڈلیس فون کے بزر نے اسے مخاطب کیا، اس نے ریسیور اٹھا کر ہیلو کہا۔ دوسری طرف سے پولیس کے ایک اعلیٰ افسر نے کہا، مادام آپ سے نادیہ ضروری بات کرنا چاہتی ہے، آپ اس سے رابطہ قائم کریں۔ اس نے نادیہ کے نمبر ڈائل کیے۔ رابطہ قائم ہونے پر نادیہ نے ہنستے ہوئے کہا، سونیا مزے کی بات سنو، اس وقت میں تمہارا میک اپ کر رہی ہوں اور تمہارا رول ادا کرنے ماریا کے پاس پہنچائی جانے والی ہوں۔ کچھ باتیں سمجھ گئی ہوں، کچھ سمجھنا چاہتی ہوں۔ وقت ضائع نہ کرو، باس کے آدمی 1 گھنٹے بعد مجھے لینے آئیں گے، تم جہاں بھی ہو چل پڑو۔ راستے میں کارڈلیس سے باتیں ہو جائیں گی، میں اپنی کار میں ہوں اور کارڈلیس سے باتیں کر رہی ہوں، ذرا 1 منٹ، میں گاڑی آگے بڑھا لوں، پھر باتیں کرتی ہوں۔ اس نے کار اسٹارٹ کر کے آگے بڑھائی۔ اب سے کچھ عرصہ پہلے سپر ماسٹر کے ایک ٹیلی پیتھی جاننے والے کریزی مین نے پیرس کے قمار خانے میں بڑی دھوم مچائی تھی۔ ایک رات میں $90 لاکھ جیت لیے تھے۔ دوسری رات نادیہ کے کیسینو میں کھیلنے والا تھا۔ سونیا نے نادیہ کا میک اپ کر کے کریزی مین کو کروڑوں کا نقصان پہنچایا تھا اور نادیہ کو ایک ہی رات میں اتنا منافع پہنچایا تھا جس کی وہ توقع نہیں کر سکتی تھی۔ وہ سونیا کو دل و جان سے چاہتی تھی۔ اس نے کہا، وہ مجھے بہت بڑا لالچ دے رہے ہیں، اگر میں ماریا کو ماسکو پہنچا دوں اور کچھ عرصے تک اس کے ساتھ وہاں رہوں تو وہ میرے لیے لندن میں ایک بہت بڑا کیسینو قائم کر دیں گے۔ چلو بیٹھے بٹھائے لندن سے بھی لاکھوں ڈالر ملا کریں گے۔ میں ماریا کے ساتھ جاؤں گی تو تمہارے لیے چھپ کر رہنا ایک مسئلہ ہوگا۔ تم اپنے ذرائع استعمال کر کے مجھے راتوں رات ملک سے باہر بھیج دو۔ میں فاریس جانا چاہتی ہوں، وہاں مختلف ممالک کی سیر کرتی رہوں گی۔ یہاں کے سرکاری افسران جب بلائیں گے تو سمجھ لوں گی کہ تمہارا کام ہو گیا ہے، میں یہاں چلی آؤں گی۔ وہ ایک پلاسٹک سرجری کے ماہر کو لے کر آئی۔ نادیہ سے کہا، یہ ڈاکٹر ہمارے رازدار ہیں، ماسک مین کا باس یہاں آئے گا تو میرے چہرے پر سرجری ہوتی رہے گی۔ ڈاکٹر اسے دوسرے کمرے میں بیٹھنے کے لیے کہے گا، یوں اسے یقین ہو جائے گا کہ تمہیں پلاسٹک سرجری کے ذریعے سونیا بنایا گیا ہے۔ اس نے فون کے ذریعے ایک اعلیٰ افسر سے کہا، میرے ایک اہم معاملے میں نادیہ کو کچھ عرصے تک روپوش رہنا پڑے گا، اپنے ہپناٹائز کرنے والے سے کہو نادیہ کے دماغ سے اس کی اپنی آواز اور لب و لہجے کو مٹا دے، اس طرح کوئی خیال خانی کرنے والا اس کے دماغ میں نہیں پہنچے گا، وہ بھٹکتا ہوا میرے دماغ میں آئے گا۔ اعلیٰ افسر نے کہا، ایک بند گاڑی نادیہ کے بنگلے کے پیچھے آئے گی اور اسے دوسرے بنگلے میں لے جائے گی، وہیں اس پر تنویمی عمل ہوگا، کل تک وہ جہاں جانا چاہے گی ہم اسے بھیج دیں گے۔ ٹھیک ہے، تنویمی عمل فوراً ہونا چاہیے۔ اس نے فون رکھ دیا۔ نادیہ نے اسے الماری اور سیف کی چابیاں دیں، پھر کہا، میرے پاس دوسری چابیاں ہیں، یہ تم رکھ لو، ہو سکتا ہے تمہیں باس کے سامنے سیف اور الماریوں کو کھولنے کی ضرورت پیش آئے۔ 15 منٹ کے اندر ایک بند گاڑی آ گئی، نادیہ اس میں چلی گئی۔ آدھے گھنٹے بعد ملازم نے باس کے آنے کی اطلاع دی۔ سونیا نے کہا، اسے ڈرائنگ روم میں بٹھاؤ اور کہو کہ چہرے پر پلاسٹک سرجری ہو رہی ہے، وہ مجھے دیکھنا چاہے تو اس کمرے میں لے آنا۔ ڈاکٹر نے سونیا کے چہرے پر جا بجا چھوٹی چھوٹی پٹیاں چپکا دی تھیں، باقی چہرے کو سفید کریم سے چھپا دیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد باس کمرے میں آ گیا۔ اس نے کہا، میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ تم سرجری کے ذریعے پکا کام کرو گی۔ مجھ سے 2 باتیں کرو، ہمارا آدمی تمہاری آواز سن کر تم سے دماغی رابطہ قائم کرنا چاہتا ہے۔ ڈاکٹر نے کہا، سوری مسٹر، ابھی یہ ہونٹ نہیں ہلا سکیں گی، آپ 1 گھنٹے بعد گفتگو کر سکتے ہیں۔
کیا آپ ڈرائنگ روم میں انتظار کرنا پسند کریں گے؟ وہ کہنے لگا، میں ایک ضروری کام سے جا رہا ہوں، 1 گھنٹے بعد آ جاؤں گا۔ وہ چلا گیا۔ ڈاکٹر نے دروازے کو اندر سے بند کر دیا۔ سونیا نے ڈاکٹر سے پوچھا، کیا آپ پرائی سوچ کی لہریں محسوس کر رہے ہیں؟ نہیں مادام، اگر محسوس کروں گا تو آپ کی ہدایت کے مطابق ڈرامہ شروع کر دوں گا۔